جب میدان کربلا میں میرے آقا حسین علی اصغر ننھے شہزادے 6 مہینے کے شہزادوں کو لے کر جب آئے، یزید پلیتوں کے سامنے، شقیوں کے سامنے کہنے لگے اگر تم مجھے پانی نہیں دیتے تو پرواہ کی بات نہیں ہے، میں برداشت کر لوں گا، مگر یہ چھوٹا ننھا کیا قصور کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے، یہ 6 مہینے کا بیٹا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے، ایک گھونٹ پانی دو، تو یہ لعینوں نے پانی نہیں دیا، ان خبیثوں نے پانی نہیں دیا۔ آج ہم مروت کر رہے ہیں، کہاں کھاؤ گے بھائی؟ یہاں بھی کھائیں گے، گھر میں بھی کھائیں گے، ہوٹل میں بھی کھائیں گے۔ یہ کھانے کی عادت چھوڑو، جینے کی عادت سیکھو۔ بغیر کھائے کے جینا بتا دیا حسین نے، بتا دیا۔ ہم کھانے کے پیچھے پڑ کے کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کھانا کھا رہے، سگریٹاں پی رہے، سود کھا رہے، حرام کاری کر رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے گٹکے کھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے سگریٹ پی رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے بابا زردہ کھا رہے ہیں۔ ملا کبھی بابا زردہ کیا کھا رہے ہیں؟ کبھی سیدہ کی سینک بھی کھاؤ۔ ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں، ہمارے مسلمان گھروں میں شراب آ گئی ہے۔ اس شراب کو روکنے کے لیے امام حسین کربلا میں آ گئے، حرام کاری کو روکنے کے لیے امام حسین کربلا میں آ گئے، اور امام حسین شریعت محمدی کو زندہ کرنے کے لیے اپنے خاندان کو لٹا دیا۔ یہ ہے بھائی، اس طرف دعوت دینے کے لیے ہم آئے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں آئے۔ میں اس لیے کہہ جا کے بول دو بھائی ہم کو کھانے کی پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے کو چائے بھی مت پلائیے، صرف ہماری آواز سن لیجئے، ہمارا پیغام سنیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی کھانے کا انتظام مت رکھیے، کیونکہ لوگ کھانے کے بھوکے ہیں۔ یہاں تو وہ کھانا دیا جا رہا ہے جس سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ امام حسین کا ذکر روح کو تقویت پہنچاتا ہے، امام حسن کا ذکر روح کو تقویت پہنچاتا ہے، غوث اعظم کا ذکر روح کو بالغی عطا فرماتا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں آپ کھانے پینے کی چکر؟ بڑے بڑے سیٹاں کھانوں میں ہیں بیٹا۔ کبھی بھوکا رہ کے دین کی خدمت کرنا سیکھو۔ ہم بگونے لے کے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم بھوکے پیاسے رہ کر دین پہ قربان ہونے والے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہمارے لیڈر امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے میرے دوستو بات کو سمجھو آپ لوگ، اور ان نوجوانوں کو سمجھاؤ جو بھوکے لگے پھر کھانے کے پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھاؤ کھانا ہی سب کچھ نہیں ہے، امام حسین کا ذکر ہی سب کچھ ہے۔ آج جو آپ محفل سجائے ہیں نا، کروڑوں روپے اس پہ قربان ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کروڑ پتیوں کو ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو علی اصغر کو مانتے ہیں، علی اکبر کو مانتے ہیں، امام قاسم کو مانتے ہیں، حضرت زینب کو مانتے ہیں، حضرت ام کلثوم کو مانتے ہیں، کیونکہ بھوکے رہ کر ہم تک اسلام پہنچایا۔ اگر وہ کربلا میں نہیں آتے تو ہمارے سروں پہ ٹوپی نہیں ہوتی، یہ شیروانی نہیں ہوتی، یہ مسجدیں نہیں ہوتی، نہ امام ہوتا، نہ مفتی ہوتا۔ یہ سب صدقہ ہے امام حسین کی شہادت کا۔ یہ بات سکھاؤ آپ اپنے نوجوانوں کو، بتاؤ آج کل کیسا معلوم ہے، نماز کو بھی آ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں، آڑی تیری نماز، ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی امام صاحب بول رہے ہیں، نہ مفتی صاحب بول رہے ہیں، مکہ مسجد میں گھس کے نماز پڑھنے، نہ خطیب صاحب بولتے، نہ امام صاحب بولتے، ہم بولے تو لوگ چڑ رہے ہیں، بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی۔ میں بولا بڑے بغیر مارکس کے چل سکتے ہیں آپ؟ 1000 کا جرمانہ ہو جاتا۔ ٹوپی نماز کا ادب ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا۔ آپ ان بزرگوں سے پوچھو، ایک زمانے میں اگر کوئی لنگے سر پھرتا تو کہتے تیرا باپ مر گیا کیا بول کے، ٹوپی پہن کے پھرنا پڑتا تھا۔ اب تو یہ ہو گیا سعودیوں کا نے، رافضیوں کا نے بیٹھنے کی وجہ سے بدعقیداؤں کے ساتھ، یہ بدعقیدہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، یہ نشانی ہے ان کی، یہ بدعقیدہ ٹانگیں چیر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بدعقیدہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ میرے حسین 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور میرے حسین سنی ہے، سنی ہے۔ آپ سنی پہ پھیلائیں گے؟ ہاں، کیا کھانے کی طرف جائیں گے؟ سلام پڑھ دیتا ہوں، کھا لیجئے آپ کھانا، ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین کے صدقے میں امام حسین خوب کھلا رہے ہیں۔ بات سنیے، آپ کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کام؟ دیکھیے ایک معمولی سر کا بچہ 3 دن کی جماعت میں جاتا، گلی کے 30 لوگوں کو لے کے چلے جاتا، آپ کیا کریں اب تک؟ ہاں
نائب صدر صاحب کیا کرے, صدر صاحب کیا کرے, حضرت کیا کرے, پورا اپنا اپنا جائزہ لیجئے. آج بستر پہ لیٹ کر ہم کتنے لوگوں کو سنی بنائے, ہم کتنے لوگوں کو غوث والا بنائے, ہم کتنے لوگوں کو حسین والا بنائے, ہم کتنے لوگوں کو حسن والا بنائے, ہم کتنے لوگوں کو علی والا بنائے, ہم کتنے لوگوں کو صدیق والا بنائے, ہم کتنے لوگوں کو فاروق والا بنائے, ہم کتنے لوگوں کو رسول والا بنائے. سوچئے آپ کو, اور ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہی طریقوں سے ہمارا اسلام ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کھانے پینا, کھانا پینا, کھانا پینا, اس کے بعد سو جانا, بہت بعد سگریٹ مان لینا, بیڑی مان لینا, شراباں پینا, ناچ کرنا, ایکٹروں کی نقل کرنا, کرکٹروں کی نقل کرنا, یہودیوں کی نقل کرنا. ہم یہ امام حسین کی شہادت میں یہ سارے کے سارے رافضی, خارجیہ, یہودی ہیں. یہ آپ کبھی میرا بیان سن لینا, یہ جتنے یزیدی ہیں یہ یہودی ہیں, جتنے سعودی ہیں یہ یہودی ہیں. کسی کو پوچھنا آ جائے آگے پوچھو, تم کو معلوم نہیں ہے تاریخ تمہاری, ہماری تاریخ ہم جانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام پکے سنی ہیں, یہ بات آپ کو نہیں معلوم ہے. ہمارے بچے نوجوان پریشان کہ امام حسین کیسا سنی ہے بھائی, کیونکہ ان کو سمجھایا نہیں گیا, ان کو بتایا نہیں گیا, ان کو تعلیم نہیں دی گئی. یہ دین سے دور ہے, خالی نماز پڑھ لی, ایک 4 وقت کی سمجھ رہے ہیں, ہم بڑے بڑے نمازی ہو گئے. نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, نماز اس کی قبول ہوتی جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے, اور امام حسین کی محبت کی علامت ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. اور سرکار نے دعا کی, میں نے بتا دیا, جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اب اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں کیا خالی نماز پڑھ لینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو نماز ایسی پڑھو کہ حسین کی محبت کے ساتھ پڑھو, تو پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اس لیے گھروں میں فاتحہ دلاؤ. امام حسین کو میں کہہ رہا کہ میرے امام حسین سنی ہے. کیسا سنی ہے؟ جب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا, یہ یزید پلیت, یہ یزید کافر, یا یزید دوزخی, یزید پلیت. آج یزید کی تعریف کرنے والے بہت نکل گئے, یہ بگونے والے, یہ انگریزی میں تقریر کر کے یزید کی تعریف کر رہے. انگریزی میں تقریر کرنے سے عالم نہیں ہو جاتے, امام حسین کا نام لینے سے عالم ہوتے ہیں. امام حسین کی فاتحہ دینے سے عالم ہوتے ہیں. انگریزی میں تقریر کر لیے, عربی میں اچھا خطبہ دے لیے, بڑے گاڑے انداز سے کھڑے کے نماز پڑھے سجدے میں کہ تو معلوم ہے اٹھتا کی نہیں اٹھتا کی. ہاں, ایسی نمازاں پڑھنے سے عالم نہیں ہو جاتا, مومن نہیں ہوتا. امام حسین کا شربت بنانے سے مومن ہوتا ہے. امام حسین کیسے سنی تھے؟ سنیے, جب مدینہ طیبہ سے نکلے, جب آپ پر یہ زور بڑھا کہ آپ یزید پلیت کی بیعت کر لے, تو یزید تو شراب پینے والا تھا, امام حسین اس سے بیعت کر سکتے تھے؟ یزید شریعت کو مٹا رہا تھا, امام حسین بیعت کر سکتے؟ امام حسین کس گھر میں پیدا ہوئے جہاں قرآن نازل ہوتا ہے؟ امام حسین کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, امام حسین کسی کالج میں نہیں پڑھے. امام حسین کی یونیورسٹی معلوم کون سی ہے؟ امام حسین کی یونیورسٹی رسول پاک کا گود ہے. امام حسین رسول کی گود میں بیٹھ کے علم حاصل کرے. جو آقا علم غیب والے ہیں اس سے پڑھنے والے امام حسین ہیں. یا حسین یا حسین نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے امام حسین کی تعلیم. ہاں, اب آپ ان کے مقابلے میں کسی کی تعلیم ہے؟ ان کے مقابلے میں کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی آ سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں کوئی عالم مفتی آ سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں کوئی علامہ ملا آ سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں کوئی انجینئر, کوئی سائنٹسٹ آ سکتا ہے؟ جو رسول پاک کے ہونٹوں سے علم حاصل کیا ہے. سرکار دو عالم ان کو چومتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار امام حسن حسین کو ایسا چوستے تھے جیسا کوئی کھجور کو چوستا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کو سونگتے تھے جیسا کوئی پھول کو سونگتا ہے, کیونکہ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی, کیونکہ وہ جنتیوں کے سردار تھے. اس لیے امام حسن اور حسین سے سرکار اتنی محبت کرتے تھے. آپ تقریر سننا چاہ رہے ہیں تو آگے بڑھاتا ہوں تقریر, ورنہ میں یہ ختم کروں.
کیونکہ میرے کو آپ سے امید ہے کہ آپ سنیت کا کام کریں گے نا آپ سنیت کا. میری تقریر جاری رہے گی. آپ اب تک میں جو بولا آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا؟ میں نے کسی کے خلاف کہا؟ بولیے سب مل کے بولیے. آپ کو معلومات ہوئی؟ آپ سمجھ گئے بات کو سنیت کیا ہے؟ ایسے تقریر ہونا چاہیے نا. یہ سخت تقریر ہے. بولو معلوماتی ہے کہ نہیں ہے؟ علمی تقریر ہے کہ نہیں ہے؟ دلائل کی روشنی تقریر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. میں نے قرآن و حدیث سے ہٹا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اگر آپ آج ہم آئے ہیں، آپ سے ربط ایسا پیدا کیسا کریں گے؟ ربط ایسا پیدا ہوگا کہ ہمارے جناب محمد مجیب قادری صاحب جو ہمارے رکن ہیں، وہ ایک رجسٹر لے کر آئے ہیں. آپ اگر ہمارا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، سنیت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے ہمارا ربط اگر آگے بڑھانا ہے تو وہ رجسٹر ہے. ہمارے مجیب قادری صاحب آپ کے پاس لے کر آئیں گے. آپ اس رجسٹر میں اپنا نام اور فون نمبر لکھائیے تاکہ ہمارا ربط آپ سے ہمیشہ رہے. آپ ہمیشہ ربط رکھیں گے حسین کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں ہم سے ربط رکھیں گے، خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہم سے ربط رکھیں گے، ہماری جماعت کا ساتھ دیں گے. تو آپ وہ رجسٹر آپ کے سامنے آئے گا. آپ انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک صاحب کے ساتھ جائیے. آپ ہی لکھیے، ان کا نام لکھیے، ان کا فون نمبر لکھیے. اور آپ اب میں تقریر جاری رکھوں گا. آپ تقریر بھی سنیے اور رجسٹر میں نام اپنا لکھواتے جائیے. اگر آپ سے ہمارے سے ربط ہے، آپ کو ہماری تقریر پسند آ گئی ہے، اگر ہم حق پہ تقریر کر رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے. آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر آگے بڑھا یہ بات. لیکن آپ پہلے اس سے پہلے درود شریف کا پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم. اب سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے صاحبزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے. امام حسن حسین کو فرزند رسول اللہ کہا جاتا ہے. سرکار ان کو چومتے تھے، سرکار ان کو سونگتے تھے، سرکار ان کو چمٹا لیتے تھے، سرکار ان کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم، آج فاروق اعظم کو یہ رافضی فاروق اعظم نہیں بولتے، کہتے ہیں کہ ان کا ایمان برابر نہیں ہے. سن لو، فاروق اعظم وہ ہے جن کے ایمان کی خوشی رسول اللہ نے منائی، صحابہ نے منائی. یہی نہیں، جبریل نے آ کے اطلاع کی کہ فاروق اعظم کی ایمان کی خوشی آسمانوں میں فرشتے منا رہے ہیں. اس لیے ہم رافضی نہیں ہیں، سینہ ٹوکنے والے نہیں ہیں. ہم امام حسین کا غم منانے والے ہیں. سینہ ٹھوک کے نہیں مناتے، جلسہ کر کے مناتے ہیں، کھچڑی بنا کے مناتے ہیں. ہم کالے کپڑے پہننے والے نہیں ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق کا مانتے ہیں، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو مانتے ہیں، اور امام حسین حسن کو رسول پاک کا صاحبزادے مانتے ہیں، شہزادے مانتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. سننے والی بات ہے، آپ توجہ ادھر رکھیے. سننے والی بات ہے کہ آپ بابا ذرا ٹوپی پہن لو نا بیٹے، لنگے سر کہیں کو بیٹھے آپ لوگ، فرشتے چلے جاتے. دستی اوڑو، دستی دو، اگر نہیں ہے تو بیٹھ جائیے. آپ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں سے سرکار اپنا تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کا جرم اٹھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو ایک مقام پر سرکار ٹھہر گئے. سرکار نے وہاں قیام فرمایا. وہاں کیا ہو رہا تھا یہ سننے کی بات ہے. وہاں بچے کھیل رہے تھے، وہاں درس قرآن نہیں ہو رہا تھا، وہاں تفہیم قرآن نہیں ہو رہا تھا، وہاں ترجمان قرآن نہیں ہوتا. قرآن کا نام لے کر قرآن کا پردہ لگا کے ہم کو جو ہے وہابیت سکھائی جا رہی ہے. قرآن کا درس ہے، بیٹھیے. اس کے بعد ہلو شربت نہیں بنانا، سمجھ لینا انہیں قرآن نہیں پڑھا رہا، انہیں حسین کی دشمنی سکھا رہا. ایسے کے ساتھ نہیں ملنا، اس کی قرآن نے سننا. تو سرکار جا رہے تھے، وہاں بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. سرکار وہاں رک گئے. سرکار شارع علیہ السلام ہے، سرکار کا کوئی قائم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی کھیل کے مقام پہ نہیں ٹھہرتے.
آپ کی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو. نبی رسول کھیل کے مقام پہ نہیں ٹھہرتے. نبی رسول تو آپ کو اللہ سے ملانے آتے ہیں, کھلانے نہیں آتے. اس لیے سرکار اس کھیل کے مقام پہ ٹھہر گئے. تعجب کی بات یہ ہے, صحابہ حیرت زدہ ہو گئے. سرکار یہ کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس ٹھہر گئے. پھر سرکار آگے بڑھے, وہ کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے قریب کیا. کیا خوش نصیب بچہ ہے. سرکار نے اس کو قریب کیا, اور نہ صرف قریب کیا, سرکار نے اس کے سر پر اپنا دستِ شفقت پھیرا. محبت کا اظہار کیا سرکار نے اس سے. نہ صرف سر پہ ہاتھ پھیرا بلکہ اس کے گالوں کو بوسے دیے, پیار کیا, اس کے گالوں کو بوسا دیا. صحابہ اکرام نہایت ہی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. پلٹ کر سرکار نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا, اے میرے صحابہ, میں نے اس بچے کے ساتھ یہ پیار کا سلوک اس لیے کیا ہے, اس کو بوسے اس لیے دیے ہیں, اس کے سر پر میں نے اپنا دست رحمت اس لیے دراز کیا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے. یہ وہ بچہ ہے, اب میں توجہ چاہوں گا آپ کی, یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتا ہے, اس لیے مجھے پیار آ گیا. وہاں کوئی قرآن کا درس نہیں ہو رہا تھا, وہاں کوئی نماز کی باتیں نہیں ہو رہی تھی, وہاں سنتیں نہیں سکھائی جا رہی تھی, وہاں پر کوئی حدیث کا درس نہیں ہو رہا تھا, وہاں کوئی عالم صاحب بیٹھ کر تقریر نہیں کر رہے تھے, وہاں کوئی جلسہ دینی نہیں ہو رہا تھا, وہاں کوئی تبلیغی اجتماع نہیں ہو رہا تھا. وہاں کیا ہو رہا تھا, بچے کھیل رہے تھے, اور ان بچوں میں سے سرکار نے اس بچے کو چنا جو حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا, اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا, اور صحابہ کو بتایا میں نے محبت کا سلوک اس لیے کیا ہے, یہ میرے حسین کا دل بہلاتا ہے, میرے حسین سے پیار کرتا ہے, میرے حسین سے محبت رکھتا ہے. تو سنو صحابہ, سنو صحابہ, آج دنیا میں اس کے ساتھ پیار کر رہا ہوں, کل بروز قیامت میں اس کی بھی بخشش کرواؤں گا, اس کے ماں باپ کی بھی بخشش کرواؤں گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, یا غوث, خواجہ, سنت الجماعت, زندہ آباد. اب آپ سمجھ رہے ہیں, وہاں کوئی درس قرآن درس حدیث نہیں ہو رہا تھا, وہاں مفتی عالم صاحب نہیں بیٹھے. آج کل تو ایک مفتیاں تو مسجدوں کو بند کرا دیے, کووڈ آیا تو سینیٹر لگا دیے. ہم سینیٹر لگانے والے نہیں ہیں, وضو کرنے والے ہیں, وضو سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. سینیٹر میں شراب ہے, مفتیاں شراب کی فتویٰ دے دیے. کل یہی مفتیاں بولیں گے شراب بھی پی سکتے ہیں, اس سے کرونا بھاگتا ہے. ہم کو کرونا شراب سے نہیں بھگانا ہے, یا رسول اللہ یا حسین کہہ کے بھگانا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ سوشل ڈسٹینس کر دیے مسجدوں میں, لوگ دور دور ہو کے نماز پڑھو. کوئی آئے گا تو کیا کوئی مسجد میں آ رہا, درگاہ میں آ رہا, کیسے ہال ہے جو تم لوگ کوئی مسجد میں آ رہا, کوئی ہوٹل میں نہیں آ رہا, کوئی شادی خانے میں نہیں آ رہا, کوئی جو ہے مال کی دکان میں نہیں آ رہا, کوئی جو ہے نا کسی آپ کے شادی خانے میں جا رہے ہیں, 8 ملیاں مل گئے, ایک ایک غریب بیٹھ کے چکن 65 کھا رہے ہیں, وہاں کوئی نہیں آ رہا. کوئی آٹو میں بیٹھ کے 10 آدمی آ جا رہے ہیں, کوئی نہیں آ رہا. مسجد میں کوئی آ رہا ہے تو بولو یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ نہیں مسجدوں کو بند کرانا. امام حسین اس لیے شہید ہوئے, امام حسین مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے شہید ہوئے. مگر مجھے خوشی ہے آپ نے جانی مانا بچھے ہوئے ہیں, آپ نے کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے. سرکار کی حدیث پاک سن لو میرے سنی مسلمانوں. سرکار نے فرمایا جب نماز پڑھو تو کاندھے سے کاندھا لگا کے, کر انگلی سے کر انگلی نہیں, یہ پکوڑا آ کے کر انگلی سے کر انگلی لگا رہا, ہاں, اور جو ہے اتحیت پڑھا تو یوں یوں یوں, مطلب یہ کیا کر رہا, شیطان کو مارا کرتے. تیری انگلی شیطان مارتی, تو خود شیطان ہے, تو اپنے کو مار لے. ہمارے پاس اٹھا کے بٹھا دینا ہے, شیطان کو مارا کرتے یوں یوں یوں. تیری انگلی ہے, کوئی بھی پکڑ کے ہمارا بچہ موڑ دیا تو یہ سکھا رہے ہیں آپ کو سوشل ڈسٹینس.
مسجدیں بند کرو، 5 آدمی نماز پڑھو، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی لیڈر اتنی ہمت والا نہیں ہے، کوئی عالم اتنی ہمت والا نہیں ہے جا کے سمجھائیں کہ ہماری مسجدوں میں ہم آتے ہیں تو رحمت برستی۔ میں سب بچوں سے پوچھوں گا، آپ سے پوچھوں گا، مسجد میں آنے کی دعا تو بولیے آپ کیا ہے؟ بولیے مسجد میں آنے کی دعا، آپ آتے ہیں نا ہمیں روزانہ، کیا دعا پڑھتے؟ مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے؟ نہیں تو ڈر کے نہ کو بولو، بولیے آپ، صحیح بول رہے ہیں ہم۔ اللہ مفتالی ابواب رحمتک، بولتے کہ نہیں بولتے؟ وہاں لکھا ہوا بھی ہوگا مسجد میں، مسجد میں آنے کی دعا ہے اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ اتنی بات عالم صاحب کو نہیں سمجھ میں آ رہی، اتنی بات مفتی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رحمت کہاں ہے؟ رحمت کہاں ہے؟ اس لیے تو دعا کر رہے ہیں رحمت کے دروازے کھول دو۔ تو اب کوئی کہاں سے بھاگے گا؟ رحمت سے بھاگے گا یا زحمت سے؟ دواؤں سے بھاگے گا؟ ارے اگر ایسا دواؤں سے بھاگتا تو لوگ مرشدوں کو کہیں کو آتے تعویذ لینے کے لیے، درگاہوں پہ کہیں کو جاتے، کیونکہ بیماری بھاگتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت ملتی ہے مسجد میں۔ اور سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ۔ سنیے، یہ بات نہیں بتاتے کوئی بھی آپ کو، آج کل کے مولوی غٹارے، آج کل کے یہ عالمہ، آج کل کے یہ مشائخین، آج کل کے یہ ملائیں آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں، ان کے اوپر سیاست طاری ہو گئی ہے، یہ سیاسی لیڈروں کے چمچے ہیں۔ ہم سیاست کو نہیں سمجھتے، ہم امام حسین کی قیادت کو ماننے والے ہیں۔ سن لو اچھی طرح، آپ اگر آپ چڑھ رہے تو بول دو آپ، ہاں اگر آپ کو بات پسند نہیں ہے تو منہ پہ بول دینا۔ کل منیر صاحب کو نہیں پکڑنا، کس کو بلا کے تقریر کرے بھائی ان کو بول دیے ان کو بول دیے۔ ہم کس کو نہیں بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں تو رسول کے دشمنوں کو بول رہے ہیں۔ بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم بول رہے ہیں غوث اعظم کے دشمنوں کو، ہم بول رہے ہیں امام حسین کے دشمنوں کو۔ یہ بات آپ تک پہنچانا کہ نہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم گاؤں گاؤں گلی گلی خریا خریا پھر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ رحمت کی طرف آئیے۔ سرکار نے فرمایا، وہ حدیث میں نے سنا دیا، ابھی آپ نے حدیث کی بنیاد پر اللہم افتح رحمت کا ابواب کا رحمت کا پڑھے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو مسجد رحمت ملتی ہے، مسجد میں ملتی ہے۔ اور سن لیجئے، یہ مشائخین سنیں، یہ درگاہ والے سنیں، یہ مجاورین سنیں، یہ متولیہ سنیں کہ سرکار نے کیا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے، وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے 6ٹھی کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی فاتحہ کرتے ہیں، رحمت برستی ہے۔ درگاہ جہاں ذکر سے رحمت برستی، توجہ حضرت سنیے، ذکر سے رحمت برستی ہے تو درگاہ میں کون ہے؟ ذات ہے، ان کے ذکر سے رحمت برستی ہے۔ درگاہ میں کون ہے؟ ذات ہے، اللہ کے محبوب موجود ہے۔ جب ذکر سے اتنی رحمت ہے تو ذات سے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ اس لیے ہم درگاہوں کو چومتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں اور وہاں سے رحمت حاصل کرتے ہیں۔ انہوں درگاہ بند کر کے رکھیں اور انہوں مسجد بند کر کے رکھیں۔ جا رہے کا شادی خانے میں، جہاں پیٹ کھائے تو بدہضمی ہو جاتی، زحمت ہو جاتی، کھانے پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ارے مسجد میں آ کے دعا کرو۔ پہلے اگر بیماری آتی تھی تو لوگ مسجدوں میں آ کے دعا کرتے تھے، بلائیں چلے جاتی تھی۔ اب تو کرونا اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا، اب یہ کرونا آ رہا، اب وہ کرونا آ رہا، انہوں استقبال کرنے کو ہے۔ بولا چل، کرونا ہمارے پاس نہیں آتا، کرونا غوث اعظم کے چاہنے والوں کے پاس نہیں آتا، غریب نواز کی درگاہ چومنے والے کے پاس نہیں آتا، یا غوث کہنے والے کے پاس نہیں آتا، یا حسین کہنے والے کے پاس نہیں آتا۔ ہم حسین کا شربت پیتے ہیں، تیرے ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا ویکسین حسین کا شربت ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، یہ سمجھ لیجئے آپ اچھی طرح، اور یہ پیغام آپ لوگوں کو پہنچائیے کہ سرکار جب وہ بچہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتا ہے تو سرکار نے اتنی محبت فرمائی اور یہ انعام عطا کیا کہ میں اس کو قیامت میں بخشواؤں گا، اس کے ماں باپ کو بھی بخشواؤں گا۔ تو ہم وہ بچہ امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھا، وہ بچہ ہی تھا، تہجد پڑھنے والوں میں نہیں تھا، وہ بچہ ساتھ،
हाँ, वो हज में नहीं था इमाम हुसैन के साथ, वो करबला में साथ नहीं था, करबला की मुसीबतों में साथ नहीं था, करबला की तकलीफों में साथ नहीं था, सिर्फ बचपन में इमाम हुसैन का दिल बहलाता था। तो सरकार को इतनी मोहब्बत आ गई। अब आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इमाम हुसैन के जिक्र में बैठे हुए हैं, आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, इसलिए बैठे हुए हैं। इसलिए तो शरबत बनाते हैं, इसलिए तो खिचड़ी बनाते हैं, इसलिए तो कबूली बनाते हैं, 10 मुहर्रम को फातिहा दिलाते हैं, 10 मुहर्रम को रोज़ा रहते हैं, 10 मुहर्रम को नमाज़ें पढ़ते हैं, 10 मुहर्रम को कुरान पढ़ते हैं। हम ये बताते हैं कि हमारे दिल इमाम हुसैन की मोहब्बत से मुज़य्यन है, हमको मोहब्बत है तो इमाम हुसैन की। तो अब सरकार इस हदीस को सामने रख के देखिए, हम ये चाहते हैं कि अगर हम भी करबला में रहते तो हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो जाते। हमारी ये आरज़ू है, हम इमाम हुसैन की मुसीबतों को याद करके आंसू बहाते हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहाना रसूल की सुन्नत है। इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, हम आंसू बहाते हैं। हम मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाद लोग बोले मुहर्रम में शादी करते हैं, बोला तुम्हारे बाप की कर लो फिर दोबारा। मुहर्रम में शादी नहीं करते, हम मुहर्रम में खुशियां नहीं मनाते, हम मुहर्रम में याद हुसैन मनाते हैं। हम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, जो इबादत है। इमाम हुसैन के तस्करे करते हैं, इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं। अगर एक आंसू भी मोहब्बत से निकल जाएगा तो दोज़ख की आग बुझाने में कामयाब हो जाएंगे आप। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। तो वो बच्चा मुसीबतों में साथ नहीं था, करबला में साथ नहीं था, तो सरकार वो खेलने वाले बच्चे पर इतनी मोहब्बत करे। आप तो करबला होकर 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आप इमाम हुसैन के गम में बैठे हुए हैं। हजरत की आंखों में आंसू आ रहे हैं, हजरत के आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। सरकार कहेंगे कि मस्जिद मोहम्मदिया में बैठकर हमारे क़िबला यहाँ आंसू बहाए मेरे हुसैन के गम में, मैं अब इनको कुछ नहीं देखता, इन्हों कौन है क्या है, मेरे हुसैन का पहचानने वाला है, इसकी भी बख्शिश करूंगा, इसके माँ बाप की भी करूंगा। ये है आपके जलसा करने की इनाम। आपको, आप जो जलसा रखे ना मुनीर साहब, ये इनाम आपको मिलने वाला है। आपकी इंतजामी कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा ऐसे आप जलसे करते रहेंगे, आइंदा ऐसे सुन्नियत बनाते रहेंगे, आप हमारा साथ देंगे और ये सारे अतराफ में सुन्नियत को फैलाएंगे। आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम इलाके में सुन्नियत का झंडा बुलंद कर देंगे, इमाम हुसैन के झंडे लगाएंगे, गौसे आजम के झंडे लगाएंगे, गरीब नवाज के झंडे लगाएंगे, बताएंगे कि हम गरीब नवाज वाले हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम किसने फैलाया? किसी तबलीगी जमात ने नहीं फैलाया, किसी जमात इस्लामी ने नहीं फैलाया, किसी वहाबी अहले हदीस ने फैलाया। हिंदुस्तान में इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया। सरकार के हुक्म से आए, दरगाहों की जियारत करने वाले आए। तुम दरगाह को जाना शिर्क बोल रहे हैं। गरीब नवाज अपने पीर का उर्स करते थे, दरगाहों पे जाते थे, वहां से दरगाह वालों से फैज़ हासिल करते थे। तो अब आप गरीब नवाज की सुनेंगे या इन पकौड़ों की सुनेंगे? किसकी? बोलिए, फैसला कीजिए, किसकी सुनेंगे? तो फिर आपको दरगाह को जाना पड़ेगा, 20 रकात तरावी पढ़ना पड़ेगा, या रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, मीलाद मनाना पड़ेगा, मीलाद की झंडी लगाना पड़ेगा, रसूल पाक के नाम पे अंगूठे चूमना पड़ेगा, सलाम खड़े रह के पढ़ना पड़ेगा और साथ सुन्नियों का देना पड़ेगा। आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? आप साथ दीजिए, काम करेंगे आपके इलाके में। आज ये मस्जिद में जलसा हुआ, आप देखिए, हम मीलाद में जलसा करते हैं। आप आइए, हम आप तक आए, आप हमारी तक आइए, बताइए कि हम आपके साथ हैं। अगर आप वाकई में हमारी तकरीर सुन के खुश हैं तो आपका फ़ोन आएगा, आप हमसे बात करेंगे। और 10 मुहर्रम को, ये हमारा तीसरा जलसा आपकी मस्जिद में है। मैं फिर हमारे सदर साहब, मुनीर साहब का, नायब सदर, आपका नाम? हमारे सरदार अली। वाह वाह, सरदार भी है, अली भी है, अली के सदक़े में सरदार है। इतना प्यारा नाम है आपका, इसकी नाम की लाज रख लीजिए आप, और अपनी मस्जिद को इमाम हुसैन के गुलामों से भर दीजिए। आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सदर साहब का, नायब सदर साहब का, मोहतमद साहब का, हजरत की रहबरी तक यहाँ पहुँचे। शुक्रिया अदा करता हूँ इमाम साहब का, मौलाना साहब का, जितने भी लोग आपका, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग खाने का इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर खिला रहे हैं। ये आपने बता दिया कि हम इमाम हुसैन वालों को भूखे नहीं रहने देते, पेट इसलिए भरा रहे हैं, कल इमाम हुसैन पर ये पेट कुर्बान भी कर देना है।
جب یہ کھانے سے خون بنے گا تو ہمارا خون امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے گا. اس لیے سے کھائیے, برکتیں گھر میں بھی آئے گی, مسجدوں میں بھی آئے گی. یہ کام کیجئے, مخالفت ہوگی, ہم کو مخالفت سے نہیں گھبرانا ہے, ہم کو مصائب سے نہیں گھبرانا ہے, اپنا کام جاری رکھنا ہے, کیونکہ ہماری جماعت حق والی جماعت ہے, ہماری جماعت سچ جماعت ہے, اہل سنت جماعت امام حسین کی جماعت ہے. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, بات کرتے کرتے میں نے امام حسین کے فضائل بیان کیے کہ میں کہہ رہا تھا امام حسین پکے سنی ہیں. آپ بھول گئے ہوں گے کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے جب امام حسین مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے تو سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ, کون ہے آپ کی والدہ؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرت فاطمہ کے مزار پاک پہ گئے. ہم مزار کو اپنی زبان میں درگاہ بولتے ہیں. اب یہاں کسی بزرگ کی مزار ہوگی, ہم کیا بولتے ہیں؟ درگاہ. کون سے بزرگ کی ہیں یہاں پہ؟ کہ خاندان سے بزرگ ہیں, چلے ہیں, کوئی بزرگ بھی ہوں گے یہاں پہ. ہاں حضرت اچھا اچھا, یہ چھلے ہیں. درگاہ ہے کیا؟ درگاہ اس کو بولتے ہیں جہاں وجود ہو, خالی جھنڈا لگا دیا اس کو چھلا بولتے ہیں. مگر چھلے میں سجدے نہیں کرنا, سجدے میں جا کے ایسے ویسے غیر شرعی کامہ نہیں کرنا. چھلے میں سجدے نہیں کرتے, مسجد میں سجدے کرتے. درگاہ کو چوم سکتے ہیں آپ, کیونکہ ولی کا وجود رہتا ہے. یہ فرق کو سمجھو آپ. یہی بتا کے یہ جماعتیں والے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھو چھلے کو سجدہ کر رہے, چھلے کے پاس جا کے ایسا کر رہے. خالی جھنڈا لگانا, کھانا کھلا دینا, بس چھلا ختم. ہاں تو اس لیے اس کو برقرار رکھو, لیکن اس کو یہ نہ کو سمجھو چھلا. اسلام میں کوئی چھلا نہیں ہوتا, اسلام میں درگاہ ہوتی. اس لیے اگر آپ ہیں تو جھنڈا لگائیے غوث اعظم کا, غریب نواز کا جھنڈا لگائیے, مولا علی کا جھنڈا لگائیے. وہاں سجدے مت کیجئے, وہاں پہ جا کے منتیں مرادیں مت کیجئے. منتیں مرادیں کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے کر لیجئے. یہ کہیے کہ میرا کام ہوا تو میں غوث اعظم کی نیاز کروں گا, جب ہو جائے تو فاتحہ دلا کے لوگوں کو کھلا دیجئے. یہ کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ صحیح بات پہنچانا میرا ذمہ داری ہے. آپ تک میں بات پہنچا رہا ہوں, آپ اس کو سمجھ جائیے, ورنہ یہ بات بتا کے لوگ جو ہے غیر سنیت کی طرف ہٹکا کر اپنی طرف لا رہے ہیں. ہم درگاہوں کو چومنے والے ہیں, ہم یا غوث کہنے والے ہیں, ہم یا خواجہ کہنے والے ہیں. اب دیکھیے حضور امام حسین علیہ السلام جب گئے مدینے سے نکل رہے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی والدہ گرامی اپنی ماں کے قدموں کو چوما, وہاں درگاہ پر حاضری دی. پھر اپنے بھائی امام حسن اسلام کی مزار پر آئے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس, کہاں ہے مزار اقدس سرکار کی؟ مدینہ طیبہ میں ہے, جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. سرکار امام حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن رسول پاک کی مزاروں پہ جا رہے ہیں. تو پتہ چلا درگاہوں پہ جانا امام حسین کی سنت ہے. اب انہوں بول رہے ہیں درگاہ کو نہیں جانا, انہوں بول رہے ہیں مزار کو نہیں جانا, انہوں بول رہے ہیں کہ جو درگاہ نہیں چومنا. تو امام حسین سنی ہے کہ نہیں ہے؟ جو سنی ہوتا ہے وہ درگاہ پہ جاتا ہے اور درگاہ والوں کو زندہ سمجھتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے. ہم اس سے کہتے ہیں یا غوث اعظم ہماری مدد کیجئے, یا غریب نواز ہماری مدد کیجئے, یا یوسف بابا شریف بابا ہماری مدد کیجئے, یا جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ ہماری مدد کیجئے, یا حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مدد کیجئے. یا ایسا آپ مانگ سکتے ہیں اللہ والوں سے, اللہ والے ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. اس لیے یہ امام حسین کو میں بتا رہا تھا کہ امام حسین نے بھی درگاہوں پر حاضری دی ہے, اور آج ہم بھی درگاہوں پہ حاضری دیتے ہیں. تو بولو امام حسین کٹر سنی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے امام حسین سنیوں میں ہے, تو اس لیے سنیاں امام حسین کی شربت بناتے ہیں, فاتحہ دیتے ہیں, نیاز کرتے ہیں. 10 محرم امام حسین کی شہادت ہے.
سارے کربلا والے 10 محرم کو شہید ہوئے، بڑا المناک واقعہ ہے، بڑا غمناک واقعہ ہے۔ علی اکبر کی بھی شہید ہو گئے، اون و محمد بھی شہید ہو گئے۔ اس کے تفصیلات اگر آپ کو سننا ہے، مصائب اگر سننا ہے، واقعات کربلا سننا ہے، تو اب ہم آپ کی طرف آئے ہیں۔ آپ جو ہے نا یا بولے وہ باتنا شروع کرو۔ یہ آپ کو دعوت نامہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارا آخری جلسہ، ہمارا مرکزی جلسہ، یہ دعوت نامے ہیں، وصول کیجئے۔ آپ تمام حضرات 10 محرم کو اپنے گھر میں فاتحہ دلا کر، روزہ رہ کر، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کر، صبح 10 بجے جامع مسجد حیدرآباد عثمانیہ ہاسپٹل کے بازو جو بڑی مسجد ہے وہاں تشریف لائیے، وہاں ہمارا جلسہ شہادت ہوگا۔ تفصیل سے امام حسین کے فضائل بیان کی جائیں گے، تفصیل سے واقعات شہادت بیان کی جائیں گے، اور اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے۔ امام زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ امام زین العابدین وہ ہے جس کی نگاہوں کے سامنے سارا کربلا ہے۔ آپ واقعات وہاں سن لینا۔ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے واقعات کربلا دیکھا ہے، سارے بڑے چھوٹوں کی شہادت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے عمر بھر روتے تھے امام زین العابدین۔ جب آپ کے سامنے پانی آتا تو اتنا روتے امام زین العابدین کہ آنکھوں کا دریا بہہ جاتا۔ لوگ کہتے کہ حضور آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے کیوں نہ رو، میرا چھوٹا بھائی علی اکبر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، میرا بھائی علی اکبر پیاسا چلا گیا۔ حضرت عباس کے مشکیزے پہ تیریں برسائی گئی، پورا پانی مل گیا، چھوٹی سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ اب میں نہ رہوں تو کیا رہوں؟ اس لیے عمر بھر حضرت زین العابدین آنکھوں سے آنسو بہاتے کربلا کو یاد کرتے تھے۔ اگر ہم ایک دن یاد کرتے ہیں تو امام زین العابدین اپنی نگاہ کرم فرما دیں کہ تو ہم کو جنت نصیب ہو جائے۔ اس لیے دوستو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو 10 محرم کو عاشورہ کے دن دعا عاشورہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے چھٹکارا دلاتا ہے، آئندہ سال تک اس پر کوئی آفت نہیں آتی۔ آئندہ جمعہ صبح میں 10 بجے سے جلسے کا آغاز ہوتا ہے، 11:30 بجے دن دعا شریف پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، نماز کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا۔ آپ کو دعوت نامہ دیا گیا ہے، آپ ہماری دعوت کو قبول فرمائیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے محبت والے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ یہ پوری مسجد اور یہ پورا محلہ سنی ہے، اللہ اس کو ہمیشہ تا قیام قیامت تک سنی رکھے، اور اس محلے کے ذریعے سے اطراف پورے گاؤں میں سنیت عام ہو جائے۔ ہم یہ وعدہ کریں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر کام کریں گے، اللہ کامیابی دینے والا ہے۔ رسول پاک کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں، امام حسن حسین کے صدقے میں اللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جا میری
فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک عرش کا پا زمین تھرا گئی وار صبر و رضا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا أبو تراب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں سیدہ زینب سلام اللہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ کل شہیدان کربلا کل اہل بیت اطہار کے صدقے میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضور بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میرے مولا ہمارے جلسے کو قبول فرما لے یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے مرادوں کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کی چادر تان دے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی کی برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تنسیہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہر بلا سے محفوظ فرما یا اللہ ہم کو آنے والی بلاؤں سے حفاظت فرما یا اللہ ہم کو زمینی آسمانی سلطانی بلاؤں سے حفاظت فرما یا اللہ کورونا وائرس